بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 122 ملاحظہ فرمائیں۔ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ میرا یہ عذاب کب تک چلے گا، لیکن میں تہیہ کر چکی تھی کہ ان حالات میں پیڈرو کے ساتھ زندگی گزارنے کی بجائے مر جانا بہتر ہے۔ اگلے 3 دنوں میں میری حالت اور بگڑ گئی۔ مجھے خیالی شکلیں ڈرانے لگی، خیالات کا انتشار آسیب بن کر سامنے آنے لگا اور میرا ذہنی توازن بگڑنے لگا۔ مجھے وہ نظر آتا جو نہیں تھا اور جو سامنے تھا وہ دکھائی نہ دیتا، مثلاً وہ چوہے۔ اب وہ بے باکی سے میرے ارد گرد اور میرے اوپر دندناتے پھرتے، اور جس چوہے نے مجھے کاٹا تھا اسے انسانی گوشت کے مزے نے آدم خور بنا دیا۔ وہ کئی جگہ سے میرا گوشت نوچ کر لے جا چکا تھا اور میرے جسم پر جگہ جگہ زخم تھے جن سے رسنے والا خون جم گیا تھا۔ اس وقت میری سب سے بڑی آرزو یہ تھی کہ میں مر جاؤں، جلد از جلد، پھر جو ہونا ہے ہوتا رہے۔ لیکن پیڈرو پھر آ گیا۔ اس مرتبہ وہ اکیلا نہیں تھا، وہ میری ماں کو بھی لے آیا تھا۔ اس نے کھانے پینے کا اور مرم پٹی کا سامان، دوائیں، پانی کی ایک بالٹی اور صاف کپڑے لا کر دیے اور مجھے آزاد کر دیا۔ میری ماں کی حالت بھی اچھی نہیں تھی، لیکن مجھے دیکھ کر وہ پاگل ہو گئی۔ اس نے مجھے بہت پیار کیا اور گلے لگا کر زاروں قطار رونے لگی۔ میں رو بھی نہ سکی۔ دیکھ بڑھیا، پیڈرو کچھ دیر بے حسی اور بے رحمی سے تماشا دیکھنے کے بعد بولا، اپنی بیٹی کو سمجھا لے، یہ عورت ذات ہے اور میری بیوی بھی ہے۔ چونٹی کی طرح مسل دوں گا، بڑے بڑے کانپتے ہیں میرے نام سے، یہ کیا مقابلہ کرے گی؟ میں سمجھا لوں گی بیٹا۔ میری ماں نے ہاتھ جوڑ کے کہا، جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہوگا، میں کل آؤں گا۔ وہ بولا، آخری بار۔ اس کا دماغ دوست ہو گیا تو ٹھیک، ورنہ مجھے کچھ اور کرنا پڑے گا۔ جب وہ چلا گیا تو ماں نے میرے غلیظ جسم کو کپڑا بھگو کے صاف کیا، میرا لباس بدلا اور مجھے کھانے کو دیا۔ بھوک کی مار بڑی صفاق ہوتی ہے۔ تم نے سنا ہوگا کہ بنگال میں قحط پڑا تھا تو عورتوں نے مٹھی بھر چاول کے لیے اولاد تک کو بیچ دیا تھا۔ مجھے کھاتا دے کر میری ماں پھر داڑے مار مار کر رونے لگی۔ میں بالکل کسی جانور کی طرح کھانا نکل رہی تھی اور میری دماغی حالت کسی ذہنی مریض سے کم خراب نہ تھی۔ کھانے کے بعد مجھے ماں نے دوا دی اور جب میں سو گئی تو میرے زخموں کو آنسوؤں سے دھو کر ان پر مرہم لگاتی رہی۔ میں 12 گھنٹے بعد سو کر اٹھی تو صرف جسمانی کمزوری رہ گئی۔ ذہنی طور پر میری حالت میں حیرت انگیز افاقہ ہوا اور میں صورتحال کو اچھی طرح سمجھنے اور سمجھانے کے قابل ہو گئی۔ میں نے ماں کو وہ سب بتا دیا جو مجھے پیٹر سے معلوم ہوا تھا اور وہ بھی جو مجھے پہلے سے معلوم ہو چکا تھا۔ میں نے ماں کو اس فیصلے سے بھی مطلع کر دیا کہ اب کچھ بھی ہو جائے میں پیڈرو کے ساتھ نہیں رہوں گی، اور ماں نے بڑی مستقل مزاجی، صبر اور حوصلے کے ساتھ اس فیصلے کی تائید کی۔ اگلے دن پیڈرو آیا تو ہم نے اسے بتایا کہ نہ میں ذلت اور رسوائی کا خوف ہے اور نہ موت کا۔ تم دونوں کی عقل خراب ہو گئی ہے۔ وہ بولا، میں تم سے کچھ مانگ نہیں رہا ہوں، اس سے پہلے بھی میں نے تمہیں بہت کچھ دیا ہے، آئندہ بھی دیتا رہوں گا، بدلے میں تمہیں خاموش رہنے کے سوا کیا کرنا ہے؟ ایش سے جیو۔ میری ممتا کا خون کر کے اور میرے اندر کی عورت کو مار کے کہتا ہے ایش سے جیو۔ میں نے اس کے منہ پر تھوک دیا، اپنی اولاد کو قتل کیا ہے تو نے، گنڈے، بدماش۔ میری بیٹی سے پہلے مجھے مار دے۔ میری ماں نے کہا، زہر دے دے یا خود پھانسی پر لٹکا دے، میں کسی پولیس کی دھمکی سے نہیں ڈرتی، اب جا کر دے رپورٹ تھانے میں لکھ کر دیتی ہوں کہ میں نے اپنے شرابی اور بد کردار شوہر کو زہر دے کر مارا تھا۔ پیڈرو کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے میری ماں کو ہتکڑی لگا کے بٹھا دیا اور مجھے چمڑے کے انٹر سے اتنا مارا کہ کپڑے ہی نہیں، میری کھال تک پھٹ گئی۔ چیخ کر میری ماں پاگل ہو گئی اور دیوار سے سر ٹکرانے لگی۔ مجھے ہوش آیا تو نقشہ بدلا ہوا تھا۔ میں اپنے بیڈ روم میں صاف ستھرے کپڑے پہنے لیٹی تھی اور پیڈرو کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ میری ماں کہاں ہے؟ میں نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، جہاں تم تھی۔ پیڈرو مسکرایا، بوڑھی اور بیمار ہے نا، 2 دن میں ہی مر جائے گی۔ تم نے تو دیکھے ہیں وہ چوہے جو اس کا گوشت کھائیں گے، میں نے ان کو بڑی محنت سے پالا ہے، وہ عام چوہے نہیں ہیں، آدمی کا گوشت انہیں بہت مرغوب ہے۔ میں چیختی چلاتی باورچی خانے کی طرف بھاگی۔ پیڈرو نے میرا راستہ روکنے کی بالکل کوشش نہیں کی، لیکن کچن سے نیچے جانے والے زینے کا دروازہ مقفل تھا۔ میں نے دروازے سے کان لگا کے سنا، چوہوں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی، مگر اس کے ساتھ ایک اور آواز بھی تھی، جیسے کوئی ندا کے کرب میں کرا رہا ہو۔ یہ میری ماں کی آواز تھی۔ میں نے دروازے کو ٹکرے ماری، ماں کو آوازیں دی۔ میری آنکھ ایک بھیانک منظر دیکھ رہی تھی کہ وہ ہوش و ہوا سے بیگانہ پڑی ہے اور چوہے اس کے جسم پر چڑھے ہوئے اپنے نوکیلے دانتوں سے ہڈیوں پر بڑھی ہوئی کھال اتارتے جا رہے ہیں۔ میں نے دروازہ توڑنے کے لیے اس پر ہر چیز ماری جو میرے ہاتھ میں آئی، مگر وہ اتنی آسانی سے ٹوٹنے والا دروازہ نہیں تھا۔ میں چیختی چلاتی باہر جانے کے لیے کچن کی کھڑکی سے کود گئی۔ پیڈرو کے مکان کے چاروں طرف کھلی جگہ ہے، پیچھے ایک سرونٹ کوارٹر ہے، گیراج ہے اور ٹیوب ویل ہے، دائیں اور بائیں طرف درخت ہیں اور پھولوں کے پودے ہیں اور سامنے لان ہے۔ بدقسمتی سے اس کوٹھی کے ساتھ والا پلاٹ خالی پڑا ہے اور بائیں طرف ایک انجینئر رہتا ہے جس کی بیوی مر چکی ہے اور ماں بہری ہے۔ اس کے باوجود مجھے امید تھی کہ میں کسی نہ کسی کو مدد کے لیے بلا لاؤں گی، لیکن میرے باہر آتے ایک سیٹی سی سنائی دی اور 3 طرف سے خون خوار شکل والے کتے بھونکتے ہوئے لپکے۔
میں دوڑ کر واپس کھڑکی کے راستے کچن میں پہنچی۔ پیٹرو کہہ مار کے ہنسا تو میں سمجھ گئی کہ سیٹی اسی نے بجائی تھی۔ میرا حوصلہ جواب دے گیا۔ میں زاروں قطار روتی رہی، اس کے قدموں میں گر گئی۔ اسے چھوڑ دو، مجھے بند کر دو اس کی جگہ۔ میں نے کہا اچھا؟ وہ بولا تمہاری اگر یہی مرضی ہے تو مجھے کیا۔ اس نے جیب سے چابی نکال کے دروازہ کھولا اور میں دیوانہ وار نیچے بھاگی۔ میری ماں ہوش میں تھی لیکن چوہے اس کے آس پاس مردار خور گید کی طرح آس لگائے بیٹھے تھے۔ اس کی کوئی بات مت ماننا روبی، میری ماں نے کہا، مجھے یہ سزا منظور ہے۔ اس نے ہاتھ سے سینے پر سلیب بنائی۔ نہیں ماں، میں نے روتے ہوئے کہا، میں تمہیں اس طرح نہیں مرنے دوں گی۔ پیٹرو نے چابی میری طرف بڑھائی اور خباثت سے مسکرایا۔ میں نے ماں کی ہتھکڑی کھول دی اور خود اس کی جگہ بیٹھ گئی۔ اب تم مجھے یہاں چھوڑ کے جا سکتے ہو، دوبارہ یہاں آنے کی ضرورت نہیں، میں نے کہا۔ میری ماں بہت چیخی چلائی۔ اس نے پیٹرو کے علاوہ مجھے بھی گالیاں دی کہ میں نے اس کی بات نہیں مانی، لیکن پیٹرو اسے کھینچ کر لے گیا۔ ماں بیٹی دونوں کو شوق ہے مرنے کا۔ وہ بولا مرنا ہے تو باری باری مرو، ایک دوسرے کی موت کا نظارہ کر کے مرو۔ پھر دروازہ بند ہو گیا۔ میری ماں کی چیخیں بہت دیر تک سنائی دیتی رہیں۔ میں نے دل پر پتھر رکھ لیا کہ مقدر میں یہی تھا، میرے بعد صدمے اور بیماری سے ماں بھی مر جائے گی، لیکن اس کی موت میری طرح پورا عذاب تو نہیں ہوگی۔ پیٹرو سے گھر سے باہر نہیں جانے دے گا، لیکن گھر کے اندر رہ کر بھی وہ زیادہ آسانی سے جلد اور کسی تکلیف کے بغیر مرنے کی کوئی صورت نکالے گی۔ جرم میرا تھا کہ میں نے پیٹرو سے شادی کی۔ مجھے اسی وقت پیٹر کے ساتھ نکل جانا چاہیے تھا جب وہ میری ماں کو بلیک میل کر رہا تھا، لیکن میں نے غریب پیٹر کی محبت کو چھوڑ کر دولت کو قبول کیا۔ میں اپنے ساتھ ماں کو بھی لے جا سکتی تھی اور ہم کہیں بھی گمنامی کی زندگی بسر کر سکتے تھے۔ اس نے ہماری کمزوری سے دورہ فائدہ اٹھایا۔ باپ نے ہمیں بے گھر کر دیا اور ہم سے سب کچھ چھین لیا۔ پیٹرو نے ہمیں پھر اسی گھر میں آباد کیا اور وہ سکھ دیا جو کبھی میری ماں کا خواب ہوگا پھر میری حسرت بن گیا تھا۔ اس کا رویہ شریفانہ تھا اور میری رضامندی کے بعد اس نے کوئی بھی ناجائز مطالبہ نہیں کیا تھا۔ میں یہی سمجھی کہ پیٹرو بھی مجھ سے محبت کرتا تھا اور صرف مجھ سے شادی کرنے کے لیے اس نے بلیک میلنگ کا سہارا لیا تھا، کیونکہ وہ کسی قیمت پر مجھے کھونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کسی بھی لڑکی کے لیے یہ بڑا کٹھن مرحلہ بن جاتا ہے کہ وہ ماں کی عزت، آبرو اور اپنی خوشی میں سے کسی کا انتخاب کرے۔ مجبوری میں یہ سودا بہرحال برا نہ تھا۔ پیٹر سے مجھے صرف محبت ملتی، پیٹرو سے محبت کے ساتھ دولت بھی ملی۔ خود میری ماں کے لیے اپنے باپ کے گھر میں واپس جانا ایک ایسی تمنا تھی جس کے پورا ہونے کی کوئی امید نہ رہی تھی، کیونکہ زندگی کے دن بہت تھوڑے رہ گئے تھے۔ پیٹرو نے مکان دگنی قیمت پر خرید کے ناممکن کو ممکن کر دیا۔ یہ مجھے بعد میں پتا چلا کہ اس نے میری ماں سے اس کی دوہری قیمت کیسے وصول کی۔ میری ماں چپکے اسے ہاسپٹل سے خطرناک قسم کی دوائیں لا کر دیتی رہی، اسٹور سے چوری کر کے۔ پیٹرو نے اسے کبھی نہیں بتایا کہ وہ ان کا استعمال کہاں کرتا ہے۔ بدقسمتی سے پیٹر اسی دن ایک وکیل کے ساتھ آ پہنچا۔ پیٹرو نے اسے ٹالنے کی بہت کوشش کی، مگر وکیل اڑ گیا کہ میں اپنی موکلہ سے بلے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ مجھے وکالت نامے پر اس کے دستخط لینے ہیں کیونکہ وہ طلاق لینا چاہتی ہے، اور اگر وہ نہ ملی تو مجھے پولیس کے پاس جانا پڑے گا کہ تم نے اسے اب سے بے جا میں رکھا ہوا ہے یا قتل کر دیا ہے، اور پولیس اسے خود برآمد نہ کر سکی تو عدالت تمہیں اس کا پابند کرے گی کہ اپنی بیوی کو حاضر کر دیا جائے۔ اس کے بارے میں بتاؤ کہ وہ کہاں ہے۔ پیٹرو مجبور ہو گیا اور انہیں اندر لے آیا۔ میری ماں نے وکیل کو سب کچھ بتا دیا اور پیٹرو نے چالاکی سے کام لیتے ہوئے مجھے بھی وکیل کے سامنے پیش کر دیا۔ اس نے میری بھی سنی اور میں نے اول تاخیر اسے اپنے ساتھ ہونے والے مظالم کی پوری روداد سنا دی۔ جب تک میں بولتی رہی وہ بڑے سکون اور اعتماد کے ساتھ بیٹھا رہا۔ وکیل سخت چراغ پا تھا کہ انتہائی انسانیت سوز اور سنگین جرائم ہیں جن پر اسے عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے وکیل صاحب، پیٹرو بولا، میں ہر غلطی کا اعتراف کرتا ہوں، تم مجھے جیل بھجوا سکتے ہو، لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ پریشانی روبی اور اس کی ماں کے لیے بھی پیدا ہوگی۔ تھانے کچہری تک بات جائے گی تو اخبارات میں بھی آئے گی، کیوں نہ گھر کا معاملہ گھر میں ہی طے کر لیا جائے۔ ابھی آپ کی موجودگی میں ہم طلاق کا مسئلہ حل کیے لیتے ہیں، اور جو ذہنی اور جسمانی اذیت آپ نے روبی کو اس کی ماں کو دی، وکیل بولا، اس کی تلافی کیسے ہوگی؟ ویسے تو میں پہلے بہت کچھ کر چکا ہوں، وہ بولا، لیکن میں اب بھی جرمانہ ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جتنی رقم چاہیے بتا دے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، تم اپنا دیا بھی واپس لے سکتے ہو۔ میں نے روتے ہوئے کہا، بس مجھے اور میری ماں کو جانے دو۔ یہ جذباتی ہو رہی ہے وکیل صاحب، پیٹرو نے کہا، آپ ذرا میرے ساتھ آئیے باہر، مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہوگا۔ یہ اس کی چال تھی۔ وہ وکیل کو باہر لے گیا اور نہ جانے اس سے کیا بات کی اور اسے کتنی بڑی رشوت دی کہ اس نے اپنا منہ بند رکھنا منظور کر لیا۔ واپس آ کے اس نے کہا کہ اب فکر کی کوئی بات نہیں، سارے معاملات خوش اسلوبی سے طے ہو گئے ہیں اور آئندہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ہماری سابقہ تکالیف کا ازالہ ہو جائے گا اور پیٹرو سے قانونی طور پر میرا پیچھا بھی چھوٹ جائے گا۔ جب وہ رخصت ہو گیا تو پیٹر نے کہا، میں روبی کو اس کی ماں کے ساتھ لے جاؤں گا، میں انہیں محفوظ نہیں سمجھتا۔ پیٹرو ہنسا، خود جاؤ گے تو انہیں لے کر جاؤ گے نا؟ کیا مطلب؟ پیٹر نے کھڑے ہو کر کہا۔ جسمانی قد و قامت میں وہ پیٹر سے کم نہیں تھا،
مطلب یہ کہ آنا ہمیشہ اپنی مرضی سے ہوتا ہے، پیڈرو نے کہا، جانا دوسرے کی مرضی سے۔ یہ تمہیں اس گھر میں قدم رکھنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے تھا۔ خطرے کی بو میں اس کے لہجے سے سونگ رہی تھی، لیکن میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ تم کیا سوچ رہے ہو؟ پیٹر نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا۔ تم میرا راستہ روک سکتے ہو؟ ہاں میں بھی روک سکتا ہوں، پیڈرو نے اس کو نظروں سے ناپ کر کہا، لیکن جو کام ملازم کر سکتے ہو وہ میں خود نہیں کرتا۔ میرا وکیل جانتا ہے کہ میں یہاں ہوں، پیٹر نے دھمکی دینے کے انداز میں کہا، لیکن وہ عقل مند آدمی تھا، سودا کر کے فائدے میں رہا اور خاموشی سے چلا گیا۔ اب تم اس سے بات کر کے دیکھو، وہ تمہیں پہچانے گا بھی نہیں۔ یہ ماننا تو دور کی بات ہے کہ وہ تمہارے ساتھ یہاں آیا تھا۔ اگر اس ضمیر فروش کو تم نے اپنی حرام کی کمائی سے خرید لیا ہے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، پیٹر نے برہمی سے کہا۔ میں دوسرا وکیل تلاش کر لوں گا۔ ہر وکیل ایسا نہیں ہوتا، تم کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ پیڈرو اطمینان سے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا مسکرا رہا تھا، اور پھر اس نے کھڑکی سے منہ نکال کے سیٹی بجائی۔ باہر سے کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی۔ 2 منٹ بعد پیٹر دروازے سے ٹکرایا اور اندر آ گرا۔ 2 جرمن نسل کے کتے اس کے اوپر حملہ آور ہوئے۔ اس نے اپنا بریف کیس گھمایا اور ایک کتے کو لات ماری، لیکن وہ بہت طاقتور اور انتہائی خون آشام کتے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ وہ پیٹر کے جسم کو چیر پھاڑ کے کھا جائیں گے۔ میری ماں خوف سے بے ہوش ہو گئی اور میں نے ایک چیخ ماری۔ پیٹر بڑی بے جگری سے لڑ رہا تھا، لیکن صاف ظاہر تھا کہ ایک شریف آدمی 2 وحشی کتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ عنایت، خدا کے لیے اسے بچا لو۔ میں نے دوڑ کے پیڈرو کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ میں وعدہ کرتی ہوں پھر کبھی تم سے طلاق کی بات نہیں کروں گی، جیسا تم کہو گے ویسا ہی کروں گی۔ اچھا، پیڈرو نے سپاٹ لہجے میں کہا، یہ بات بعد میں بھول مت جانا۔ اس نے دوبارہ سیٹی بجائی اور دونوں کتے ایک دم خاموش ہو کے پیچھے ہٹ گئے اور اس کے پاس آ کے دم ہلانے لگے۔ شاباش، اس نے دونوں کے سر پر تھپکی دی۔ اب جاؤ۔ کتے چھلانگے مارتے دروازے سے نکل گئے۔ پیٹر بڑی مشکل سے کھڑا ہوا۔ میں نے اسے سہارا دیا اور صوفے پر بٹھا دیا۔ اس کے کپڑے پھٹ گئے تھے، چہرے اور بازوؤں پر گہری خراشیں آئی تھیں جن سے خون بہہ رہا تھا۔ ایک کتے نے اس کی ٹانگ کو دانتوں میں دبا لیا تھا اور ٹخنے کے اوپر جہاں اس نے دانت گاڑے تھے زخم کے نشانات زیادہ گہرے تھے۔ میں دوڑ کر اندر گئی اور اس کے لیے گلاس پانی لے آئی۔ پانی پی کر اس کے اوسان کچھ بحال ہوئے۔ میرے وکیل کیسے ہیں ہیرو؟ پیڈرو بولا۔ تمہارے وکیل سے تو زیادہ ہی وفادار ثابت ہوئے۔ تم بچ نہیں سکتے، شیطان کی اولاد، پیٹر نے غصے میں کانپتے ہوئے کہا۔ ایک نہ ایک دن تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تمہارے یہ بھائی بند تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ اس کا اشارہ کتوں کی طرف تھا۔ پیڈرو نے اس کے پیٹ پر لات ماری۔ کھڑے کھڑے اس نے اتنی تیزی سے لات گھمائی کہ پیٹر خود کو بچانے کے لیے حرکت بھی نہ کر سکا۔ پانی کا گلاس اس کے ہاتھ سے دور اٹھ گیا اور وہ خود بل بلا کے فرش پر گرا۔ پیٹر نے پے در پہ اس کے ٹھوکرے ماری، اس کی پسلیوں میں، سر پر اور کمر پر۔ میں نے مداخلت کی کوشش کی تو اس نے ایک ہاتھ سے مجھے دھکا دیا اور میں دیوار سے اس طرح ٹکرائی کہ مجھے چکر آ گئے۔ حد کھلی آنکھوں سے میں نے دیکھا کہ پیڈرو بڑی بے رحمی کے ساتھ پیٹر کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا لے جا رہا تھا۔ وہ ضربات کی شدت سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ اٹھنے کی کوشش میں دوبارہ گرنے کے بعد اس کے پیچھے بھاگی۔ اس وقت تک پیڈرو کچن سے گزر کے پیٹر کو تہہ خانے میں لے جا چکا تھا۔ جینے کے قریب مجھے پھر چکر آیا اور سنبھلنے کی تمام جدوجہد رائے گا گئی۔ میں اوپر سے نیچے تک لڑکتی ہوئی گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے پیٹر کو اسی آہنی زنجیر سے بندھا ہوا دیکھا جسے مجھے اور میری ماں کو اسیر رکھا گیا تھا۔ وہ زمین پر بے سود پڑا اور وہی آدم خور چوہے اس کے اوپر کود رہے تھے۔ میں ایک چیخ مار کے اٹھی اور پیٹر کو پکارتی بھاگی۔ خود میرے جسم پر گرنے سے شدید چوٹیں آئی تھیں، لیکن مجھے اس وقت اپنی تکلیف کا احساس نہیں تھا۔ قریب جا کر دیکھنے پر مجھے وہ لمبے لمبے ابھرے ہوئے دیل دکھائی دیے جو پیٹر کے سارے جسم پر پھیلے ہوئے تھے۔ پیٹر نے اسے چمڑے کے انٹر سے اتنا مارا کہ وہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ سوائے رونے کے میں اس کے لیے کیا کر سکتی تھی۔ 1 گھنٹے بعد پیٹر پھر نمودار ہوا۔ انٹر اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ کچھ کہے بغیر وہ مجھ پر ٹوٹ پڑا۔ میں چیختی چلاتی اس کے انٹر کی ضرب سے بچنے کے لیے ادھر سے ادھر بھاگتی رہی، مگر اس مختصر سے وقفے میں بھاگنے کی جگہ ہی کہاں تھی۔ انٹر مجھ پر مسلسل برستے رہے۔ ہر بار مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے کسی نے انگارے سے میرے جسم پر ایک لکیر کھینچ دی ہے۔ بلاخر میں بھی بے ہوش ہو کے گر پڑی۔ دوسری بار ہوش آنے پر میں نے خود کو اپنے بیڈ روم میں پایا۔ اسی بیڈ پر میری ماں سکون سے سوئی پڑی تھی۔ میرا سارا جسم زخموں سے چور تھا اور میں ہاتھ لگا کے ہر ابھرے ہوئے دیل کو بھی محسوس کر سکتی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ درد کا احساس سرے سے مخفو تھا۔ پیڈرو نے یقیناً مجھے کوئی انتہائی مؤثر درد کے احساس کو ختم کرنے والی دوا دی تھی۔ میرے کپڑے بدلے ہوئے تھے اور پیڈرو ایک کرسی پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور آنسو خود بخود میری زبان پر آ گئے۔ اس سے پہلے کہ تم پیٹر کے متعلق سوال کرو، وہ بولا، میں خود ہی بتا دیتا ہوں۔ اس نے عمدن بات ادھوری چھوڑی اور میں نے دہشت سے چیخ کر کہا، مار دی اسے تو نے کتے، بے رحم خونی بھیڑیے، میں تیرا خون پی جاؤں گی۔ میں نے دیوانگی کی کیفیت میں اس پر حملہ کیا۔ اس نے سگریٹ پھینک کر میرے اٹھے ہوئے ہاتھ کو کلائی سے پکڑا اور بازو گھما کے میری کمر سے لگا دیا۔
میں بھی بس ہو گئی، اگر ذرا بھی زور لگاتی تو بازو ٹوٹ جاتا۔ وہ زندہ ہے، پیٹر میرے کان میں بولا، اور زندہ رہے گا، لیکن اس کا انحصار تمہارے رویے پر ہے۔ اس نے مجھے آگے دھکیلا اور تہ خانے میں لے گیا۔ وہاں پیٹر صاف ستھرے کپڑے پہنے فرش کی بجائے گدے پر لیٹا ہوا تھا۔ ہتھکڑی اس کے ایک ہاتھ میں تھی۔ اس کے قریب ہی کھانے کے برتن اور پانی کا گلاس موجود تھے، لیکن اس نے کسی چیز کو چھوا تک نہیں تھا۔ لکڑی کی ایک ڈنڈی اس کے پاس رکھی ہوئی تھی، جسے دوسرے ہاتھ سے پکڑ کر وہ قریب آنے والے چوہوں کو بھگا سکتا تھا۔ وہ بے حد کمزور اور لاغر نظر آتا تھا۔ اس کا گندمی رنگ زرد ہو گیا تھا اور بڑی ہوئی شیو کے باعث وہ کتھی بدلا ہوا نظر آتا تھا۔ لیکن سب سے حیرت انگیز تبدیلی اس کے بالوں میں ہوئی تھی، جو پہلے گھنے سیاہ تھے مگر اب بالکل سفید ہو چکے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں پیٹر کو 30-40 سال کی نیند سے جاگنے کے بعد دیکھ رہی ہوں۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ مارفیا کے زیر اثر میں 2 دن تک سوتی رہی، اور اب درد کے احساس کا نہ ہونا بھی اسی کا نتیجہ تھا۔ صدمے نے 2 دن میں پیٹر کے بال سفید کر دیے تھے۔ پیٹر، میں چلائی، یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ اور اس کی طرف لپکی، مگر پیٹر نے بال پکڑ کے مجھے پیچھے کھینچ لیا۔ یہ مت بھولو کہ تم میری بیوی ہو، پیٹر بولا، اور کوئی شوہر اتنا بے غیرت نہیں ہوتا کہ اپنی آنکھوں کے سامنے بیوی کو کسی غیر مرد کے لیے مضطرب دیکھے۔ میری فکر مت کرو روبی، پیٹر نے کہا، اپنی جان بچاؤ، میں تو مر چکا ہوں، میں بھی زندہ نہیں رہ سکتی تمہارے بغیر۔ میں نے خون کے آنسو روتے ہوئے کہا، میں نرس تھی اور ہاسپٹل میں ڈاکٹروں سے میں نے کئی بار سنا تھا کہ ذہنی صدمہ انتہائی شدید ہو تو بال راتوں رات سفید ہو جاتے ہیں، اور ایسے کیس میڈیکل ہسٹری میں عام ہے۔ ہیرو اور ہیروئن کے ڈائلاگ مجھے یعنی ویلن کو پسند آئے، پیٹر ہنسا، لیکن ایسی باتیں فلموں کی حد تک تو اچھی لگتی ہیں، عملی زندگی میں جھوٹ ثابت ہوتی ہیں۔ زندگی سے سب کو پیار ہوتا ہے، 4 دن کھانے کو نہ ملیں تو عشق محبت سب ٹائیں فش ہو جاتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو مسٹر پیٹر کتوں سے مقابلہ ہی نہ کرتے، خود ان کے آگے ڈال دیتے، اور تم میرے پاؤں پکڑ کر وعدہ نہ کرتی کہ جیسا میں چاہوں گا ویسا ہی کرو گی۔ تم کیا چاہتے ہو آخر؟ میں نے زاروں قطار روتے ہوئے کہا۔ اوپر چلو، میں یہاں اس لیے لایا تھا تمہیں کہ تم پیٹر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، پیٹر نے کہا۔ قید تنہائی کے سوا اس کو کوئی تکلیف نہیں، زندہ رہنے کے لیے کھانے کو مل جاتا ہے، اور ڈاکٹر ہر روز دیکھنے آتا ہے۔ اگر تمہارا رویہ درست رہا تو پیٹر کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ورنہ یہی سی تہ خانے میں سسک کر اور تڑپ کر بھوکا پیاسا مرے گا، اور اس کی لاش کا گوشت میرے چوہے کھائیں گے تو ہڈیاں میرے کتے۔ اس کے وجود کا سراغ تک نہیں ملے گا۔ یہ بھی اچھی طرح سمجھ لو کہ پولیس سے یا کسی اور سے مدد حاصل کرنا بے سود ہوگا۔ سرچ وارنٹ کے بغیر پولیس یہاں قدم نہیں رکھ سکتی، اور سرچ وارنٹ جاری ہونے سے بہت پہلے مجھے خود پولیس کے ذریعے اس کی اطلاع مل جائے گی۔ میں پیٹر کو ایسی جگہ شفٹ کروں گا جہاں تمہارے تصور کی رسائی بھی نہ ہوگی۔ اس نے مجھے واپس سیڑھیوں کی جانب دھکیلا۔ اپنا اور پیٹر کا مستقبل تمہارے ہاتھ میں روبی، اسی دنیا میں تم دونوں مل بھی سکتے ہو۔ میری خاطر اس کمینے سے کوئی سودا مت کرو روبی، پیٹر چلایا، جو تمہارے ضمیر کے خلاف ہو۔ پیٹر نے رک کر سگریٹ اور ماچس اس کی طرف اچھال دی۔ روبی بیوقوف نہیں ہیرو، کھانا پینا مت چھوڑنا پیٹر، تمہیں میری قسم، میں نے جاتے جاتے کہا، میں سب ٹھیک کر لوں گی۔ یہ تم نے کیا کیا؟ پیٹر نے کہا، اپنی قسم کیوں دی مجھے؟ یہ ظلم کیوں کیا مجھ پر؟ اوپر آنے کے بعد پیٹر نے مجھے بتایا کہ یہ مکان واپس دلانے سے پہلے اس نے ایک سودا میری ماں سے بھی کیا تھا، اور اپنے مکان کے معاملے میں وہ اتنی جذباتی ہو گئی تھی کہ اس نے پیٹر کی بات مان لی تھی۔ وہ ہاسپٹل کے سٹور سے، وارڈ روم سے ہر قسم کے خطرناک انجیکشن اور زہریلی دوائیں پیٹر کو فراہم کرتی رہی۔ شرط کے مطابق اس نے کبھی پیٹر سے سوال نہیں کیا کہ وہ ان کا کیا کرتا ہے۔ پیٹر نے بتایا تھا کہ اس کا ایک سائنسدان دوست ہے جسے اپنی تحقیقات اور ریسرچ کے لیے ان دواؤں کی ضرورت پڑتی ہے، مگر یہ دوائیں بازار میں دستیاب نہیں ہوتی۔ اب میری ماں نے نوکری چھوڑ دی تھی تو اسی کا کام میں کروں گی، اس لیے پیٹر نے مجھ سے شادی کی تھی، مجھے نرس بننے کا موقع فراہم کیا تھا اور شادی کے بعد نوکری جاری رکھنے پر مجبور کیا تھا۔ میری ماں سکون کی نیند میں تھی، مجھے اس پر ترس بھی آیا اور غصہ بھی۔ جذباتی تعلق انسان کو کتنا مجبور اور بے بس کر دیتا ہے۔ اینٹ پتھر کی اس مکان کے لیے جو اس کے باپ کی نشانی تھا، میری ماں نے اپنے ضمیر کی آواز کو دبایا۔ ایک انتقامی خواہش سے مغلوب ہو کے اس نے اپنے شوہر کو مار دیا۔ یہ دوسری انتقامی کارروائی ایک لاشعوری خواہش کا نتیجہ تھی۔ وہ مرنے والے کی روح کو بھی عذاب دینا چاہتی تھی کہ جس گھر کو اس نے شراب اور جوئے کی نظر کر دیا تھا وہ اسے واپس مل گیا ہے۔ اس کے لیے میری ماں نے بہت بھاری قیمت ادا کی، اس نے بہت بڑے گھاٹے کا سودا کیا تھا۔ یہ بات اس نے مجھ سے بھی چھپائی، لیکن اس کے اپنے ضمیر کی خلش اس کا آزار بن گئی۔ ایک مکان کے بدلے اس نے اپنا سب کچھ گنوا دیا، اپنی عزت نفس، اپنی عاقبت، اپنی بیٹی کی خوشی اور اس کا مستقبل۔ ورنہ رہنے والے کیا فٹ پاتھ پر نہیں رہتے؟ عورتیں کیا جھگی میں خوش نہیں رہتی؟ اور کیا وہ محل کے بدلے اپنی عاقبت و آزادی کا سودا کرتی ہیں؟ اس جال میں اب میں گرفتار تھی اور ہر طرف سے زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ ایک زنجیر میری اپنی زندگی تھی، دوسری ماں کا بڑھاپا اور بیماری، اور تیسری پیٹر کی محبت۔ میں اپنی ماں سے زیادہ مجبور تھی۔ اگر تم نے 1 سال تک میرا حکم مانا
اور کوئی غلط حرکت نہ کی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں طلاق دے دوں گا اور پیٹر کو آزاد کر دوں گا۔ پیٹر نے کہا، اس عرصے میں تمہیں پیٹر سے ملنے کی آزادی ہوگی، تم اس کے آرام کا اور اس کی صحت کا خود خیال رکھ سکو گی، جس پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس کو کھانا اور دوا کھلانا اور اسے ہر آسائش فراہم کرنا تمہاری مرضی پر منحصر ہے۔ مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہوگی تو تم سب کچھ کر سکو گی، سوائے اس زنجیر کے جو پیٹر کے ہاتھ میں پڑی رہے گی۔ وہ کسی طرح بھی قید کی تکلیف نہیں اٹھائے گا، تم اسے جو چاہو فراہم کر سکو گی، مثلاً اخبار، رسالے، ریڈیو، لیکن یہ سب میری منظوری سے ہوگا۔ جب میں دیکھوں گا کہ تم اپنے فرائض خوش اسلوبی سے سر انجام دے رہی ہو تو میں رعایت دیتا جاؤں گا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تمہیں اخلاقی حدود سے تجاوز کرنے کی اجازت ہوگی، نہیں، اس کی دیکھ بھال اور خاتم ادارت کا کام تم میری موجودگی میں کرو گی۔ بات صرف 1 سال کی ہے، باقی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا حق حاصل کرنا ہے تو یہ سودا کر لو۔ سودا کرنا میرے اختیار کی بات ہی کہاں تھی؟ وہ سال بھر بعد بھی بکر جاتا تو مجھے تعجب نہ ہوتا۔ وعدے کا پاس تو وہ کرتے ہیں جن کا کوئی ایمان ہو، حصول ہو یا ضمیر ہو۔ پھر بھی ایک امید موہوم پر میں نے پیٹر سے وعدہ کر لیا کہ میں اس کی مدد کروں گی۔ 1 مہینے تک اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا اور میں پیٹر سے مل کے اسے تسلی دیتی رہی کہ وہ حوصلہ نہ ہارے۔ سال ختم ہوتے ہی خم نکل جائیں گے، اپنا نام، شہر، مذہب سب بدل لیں گے تاکہ پھر کبھی یہ سفاک مجرم خمیں تلاش نہ کر سکے۔ وہ کہتا تھا کہ پیٹر کی بات پر اعتبار کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی بچھو سے یہ توقع رکھنا کہ وہ ڈنک نہیں مارے گا، اور حالات سال بھر بعد بھی یہی ہوں گے بلکہ بدتر۔ مگر میں نے پیٹر کو سمجھانا بجھانا جاری رکھا۔ 1 مہینے میں اس کی حالت پہلے سے بہتر ہو گئی۔ ہتھکڑی کی زنجیر 3 فٹ سے زیادہ لمبی تھی، چنانچہ وہ بیٹھ سکتا تھا، کھڑا ہو سکتا تھا اور ایک ہی جگہ کھڑے کھڑے ہاتھ پیر چلا کے ورزش کر سکتا تھا تاکہ جسم کے رگ پٹھے ناکارہ نہ ہو جائیں۔ پیٹر نے اتنی رعایت اور دی کہ ہر تیسرے دن ہتھکڑی کو دوسری ہاتھ میں ڈال دیتا تھا۔ 1 مہینے بعد پیٹر نے مجھے بتایا کہ مجھے کیا کرنا ہوگا اور کیا نہیں کرنا ہوگا۔ 2 دن تک وہ مجھے تفصیلات بتاتا رہا اور تیار رہنے کے لیے کہتا رہا۔ اس نے وعدہ کیا کہ میری عدم موجودگی میں پیٹر کا ویسے ہی خیال رکھا جائے گا جیسے میں رکھتی ہوں۔ تیسرے دن وہ مجھے یہاں لے آیا، یہ 1 ہفتہ پہلے کی بات ہے، باقی تم جانتے ہو۔ میں بہت دیر تک کچی گندم خوشوں سے نکال کے چباتا رہا اور سوچتا رہا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ پھر میں اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا خیال ہے اب سڑک تک جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، 2 گھنٹے ہو گئے ہیں، وہ لوگ مایوس ہو کے واپس جا چکے ہوں گے۔ تمہیں اس شہر کے راستوں کا علم ہے؟ پیدائش سے اب تک میں نے دوسرا شہر نہیں دیکھا۔ وہ بولی، کیا اس کا مطلب ہے کہ پیٹر بھی یہیں ہے؟ میں نے کہا، وہ گھر کہاں ہے؟ چوک نبی مائی ویرو سے آگے جو سڑک مسلم ہائی اسکول اور ہولی فیملی ہاسپٹل کی طرف جاتی ہے۔ وہ بولی، اس پر چوک اصغر مال کے قریبی میری ماں کا گھر ہے۔ وہ گھر جہاں پیٹر قید ہے سیٹلائٹ ٹاؤن میں ہے، بری روڈ اور سید پوری روڈ کے درمیان۔ تم اکیلے وہاں کیسے جاؤ گے؟ پیٹر اور دلاور وہاں پہنچ چکے ہوں گے، پولیس کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ میں کہتے کہتے رک گیا۔ اگر فی الحقیقت ایسا ہی ہوا تو پولیس بھی وہاں جا کے کیا کرے گی؟ کون ملے گا وہاں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے کہا، یہ تم کو پہلے بتا دینا چاہیے تھا، ہم نے 2 گھنٹے ضائع کر دیے ہیں۔ یوں چھپے رہنے کی بجائے ہم سیدھے وہاں جاتے اور پہلے پیٹر کو نکالتے۔ میں نے اپنی جیب سے وہ چابی نکالی جو مجھے پیٹر کی جامع تلاشی کے دوران میں ملی تھی، اور بلا شبہ اس کی ہتھکڑی کی چابی تھی جس نے پیٹر کو اسیر کر رکھا تھا۔ یہ کہاں سے ملی تمہیں؟ روبی نے چابی میرے ہاتھ سے جھپٹ لی۔ یہی تو ہے وہ چابی، چلو اب دیر مت کرو۔ وہ میرا بازو پکڑ کر کھینچنے لگی۔ میں نے خود کو سنبھالا، مجھے بیساکھی بغل میں دبا کے چلنے کی عادت کہاں تھی۔ میری دائیں بغل اس مشقت سے درد کرنے لگی اور شانے کے ساتھ سینے کے پٹھے بھی اکڑ رہے تھے۔ ننگے پاؤں چلنے سے میرے پیر زخمی ہو گئے، کینکروں کی رگڑ سے تلوے چھل رہے تھے تو کئی جگہ کانٹوں کے پیوس سو جانے سے خون رسنے لگا تھا۔ یہ صرف میری قوت ارادی تھی اور زندگی کے لیے جد و جہد کو جاری رکھنے کا عزم تھا جس نے مجھے سڑک پر پہنچنے میں مدد دے رکھی تھی۔ اب میں نئے مخمصے میں گرفتار ہو گیا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا پر لگا کے اٹھ جاؤں اور انکل شیروانی کے آنگن میں شیلا کے سامنے جا اتروں، پھر ٹیلی فون کر کے رابعہ سے بات کروں اور محسن کے بارے میں پوچھوں، مگر اس عورت کو بھی بے آسرا نہیں چھوڑا جا سکتا تھا جو حد درجہ مظلوم تھی۔ یہ سوال اپنی جگہ جواب طلب تھا کہ دوبارہ گرفتار ہوئے بغیر میں روبی کی کیسے مدد کر سکتا ہوں؟ اگر میں اس کے ساتھ جاتا تو اتنی آسانی اور بے بسی کے ساتھ پھر پیڈرو اور دلاور کے جال میں پھنس جاتا، اتنی آسانی سے چوہا چوہے دان میں پھنستا ہے۔ اپنے آدھے ادھورے جسم کے ساتھ اور کسی ہتھیار کی موجودگی میں ان کا اور میرا کیا مقابلہ؟ قدرت نے مجھے ایک موقع فراہم کیا تھا، اسے گنوانا خود کشی کے مترادف تھا۔ اگر میں روبی کے ساتھ پولیس اسٹیشن جاتا تب بھی گرفتار ہوتا۔ مجھے یقین تھا کہ اب تک مجھے مفرور مجرم قرار دیا جا چکا ہوگا اور میری ضمانت منسوخ ہو چکی ہوگی۔ جیسے ہی میں نے بتایا کہ میں کون ہوں، وہ مجھے حوالات میں بند کر دیں گے اور اس کے بعد روبی ہی کو سب کچھ کرنا ہوگا۔ حالات آدمی کو خود غرض بھی بنا دیتے ہیں۔ یہ قطعی ناممکن تھا کہ میں روبی کو اس کے محبوب پیٹر سے ملوانے کے لیے ان سب سے جدا ہو جاؤں جن کو اب میں اپنے بہت قریب محسوس کر رہا تھا۔
شاید اس زندان سے دوسری بار رہائی نصیب نہ ہو۔ ہم اب سڑک کے کنارے ٹیکسی کے انتظار میں کھڑے ہوئے تھے۔ دیکھو روبی، میں نے کہا، یہ تو ظاہر ہے کہ میں اور تم کچھ نہیں کر سکتے، ہم پھر پکڑے جائیں گے۔ بعض وجوہات کی بنا پر میں تمہارے ساتھ پولیس اسٹیشن نہیں جا سکتا، مجھے گرفتاری کا ڈر ہے، اس لیے تم ہی ہمت کرو اور پولیس کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ وہ اتنی آسانی سے تم میرے ساتھ نہیں چلیں گے، روبی نے مایوسی سے کہا۔ وہ ضرور جائیں گے، میں نے کہا، تم تھانے جاؤ، آدھے پون گھنٹے میں ان کو کسی اعلیٰ پولیس آفیسر کا فون موصول ہوگا۔ تم جانتے ہو کسی اعلیٰ پولیس آفیسر کو؟ وہ بولی۔ اسی وقت مجھے ایک ٹیکسی نظر آئی۔ ہاں، براہ راست تو نہیں، لیکن میں فون کرا دوں گا، میں نے کہا اور ٹیکسی کو روک لیا، لیکن وہ متذبذب کھڑی رہی۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ میری جیب میں ایک پیسہ بھی نہیں ہے اور مجھے اسلام آباد پہنچنے کے لیے ٹیکسی کا کرایہ بہرحال ادا کرنا ہے۔ روبی، میں نے جھجکتے ہوئے کہا، اگر تمہارے پاس 100 روپے ہوں تو مجھے ادھار دے دو، شام کوئی سی پولیس اسٹیشن پر جا کے اپنا نام پتہ چھوڑ دینا، میں خود پہنچا دوں گا۔ تمہیں جانا کہاں ہے؟ روبی نے اپنی جیب سے ایک رومال برآمد کیا جس میں نوٹ لپٹے ہوئے تھے۔ 100 کا ایک بوسیدہ نوٹ اس نے میرے حوالے کیا۔ میں نے شکریہ ادا کر کے قدرے خفت کے ساتھ نوٹ لے لیا۔ مجھے پہلے تو اسلام آباد جانا ہے، پھر لاہور، میں نے کہا، لیکن میں تمہاری مدد کے لیے ایس پی سی کو فون کرا کے جاؤں گا۔ ٹیکسی ڈرائیور ایس پی کے حوالے پر بعد اب باملاحظہ ہوشیار ہو گیا، ورنہ اب تک وہ مجھے میری بیساکھی کو اور میرے گرد و غبار سے اٹے ہوئے زخمی پیروں کو انتہائی مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر تم کو دوسری ٹیکسی لے کر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بولی۔ مجھے راستے میں پولیس اسٹیشن کے سامنے اتار دینا۔ اچھا، میں نے اس کے ساتھ پچھلی نشست پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ٹیکسی روانہ ہوئی تو مجھے خیال آیا کہ اس وقت آزاد ہونے کے باوجود میری حیثیت ایک مفرور مجرم سے زیادہ نہیں، جس پر ایک نہیں 3 افراد کے قتل کا الزام ہو۔ کہ ایسی صورت میں انکل شیروانی کے گھر جانا مناسب ہوگا؟ ممکن ہے پولیس وہاں پہلے سے موجود ہو۔ انکل رضوی جیسے فرض شناس آفیسر سے کچھ بعید نہیں کہ انہوں نے میرے سارے ٹھکانے بتا دی ہوں۔ کیوں نہ میں پہلے رابعہ کو فون کر لوں؟ روبی، میں نے کہا، یہاں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں سے میں فون کر سکوں؟ تم تو یہاں کی رہنے والی ہو، بہت سے لوگ جانتے ہوں گے تمہیں، ٹیلی فون آفس سے کیوں نہیں کر لیتے؟ راستے میں آئے گا، وہ بولی۔ وہ دراصل وہاں اور بھی لوگ ہوں گے، میں نے کہا، اور مجھے ایک پرائیویٹ بات کرنی ہے۔ اچھا، تو یہاں توپ خانہ بازار میں ایک ڈاکٹر رہتے ہیں، اس وقت وہ ڈیوٹی پر ہوں گے، وہ بولی، لیکن ان کی ماں مجھے جانتی ہے۔ اس نے ٹیکسی ڈرائیور کو بائیں طرف ایک پتلی سڑک پر مڑنے کا اشارہ کر دیا۔ 5 منٹ بعد میں اس نامعلوم ڈاکٹر کے ڈرائنگ روم میں اکیلا بیٹھا رابعہ کا ٹیلی فون نمبر ملا رہا تھا۔ روبی اندر ڈاکٹر کی ماں سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ گھنٹی بج رہی تھی اور میرے دل کی دھڑکن میرے قابو سے باہر ہونے لگی تھی۔ ریسیور میرے ہاتھ کی گرفت میں کانپ رہا تھا۔ بلاخر کسی نے ریسیور اٹھایا اور میں نے رابعہ کی آواز سنی، ہیلو۔ میرے دل نے سینے کے اندر کلابازی کھائی اور الفاظ میرے خلق میں پھنس گئے۔ کچھ دیر میں بول ہی نہ سکا۔